دوستوں آج ماہ شعبان المعظم کی 2 تاریخ ہے اور پہلی 9 چندی جمعرات کا مبارک اور بابرکت دن آ گیا ہے۔ خدا کی قسم یہ وہ دن آ گیا ہے جس میں رحمتیں ہی رحمتیں، برکتیں ہی برکتیں موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ ایک مٹھی چاول کے دانوں پر اللہ الصمد کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ لو اور پھر بتائی ہوئی جگہ پر ان چاول کے دانوں کو رکھ دو۔ چاول کا ہر ایک دانہ 1-1 کروڑ آپ کی زندگی میں لے کر آئے گا۔ آج اگر اللہ پاک سے 100 کروڑ بھی مانگو گے تو وہ بھی آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیے جائیں گے۔ خدا آج کے اس دن کو معمولی سمجھنے کی غلطی ہرگز نہیں کرنا۔ یہ وہ قبولیت والا دن ہے کہ اگر آج آپ نے یہ خاص وظیفہ اللہ الصمد کا پڑھ لیا، آپ کی ہر حاجت، ہر مراد پوری ہوگی۔ اللہ الصمد یہ اللہ پاک کا سب سے خاص نام ہے۔ یہ اللہ پاک کی وہ صفت ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ پاک بے نیاز ہے، جس کی ہم سب کو ضرورت ہوتی ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو اللہ والوں، آج ماہ شعبان کی 2 تاریخ 9 چندی جمعرات کے دن اللہ الصمد کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے ایک مٹھی چاول کے دانوں پر پڑھ لو۔ اس کے بعد پھر معجزہ دیکھنا، آپ لوگ حیران ہو جاؤ گے، پریشان ہو جاؤ گے۔ اللہ پاک کی بے نیازی کیا ہے جس کی ہم سب کو ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ والوں، اللہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں، لیکن سب اس کے محتاج ہیں، یہی صفت ہمیں بتاتی ہے۔ اللہ الصمد کے ایک اور معنی ہیں، ہر چیز پر قادر اور ہر کسی کی ضرورت کو پوری کرنے والا۔ جب بھی کوئی مشکل ہو، دعا مانگنی ہو، پریشانی ہو اور کام نہیں ہو رہا ہو تو اللہ الصمد سے رجوع کرنا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ دوستوں، آج اگر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی کا آغاز جس میں نہ ہی دکھ ہو، نہ ہی درد ہو، نہ ہی تکلیفیں ہوں اور نہ ہی کبھی کسی کے آگے آپ لوگوں کو ہاتھ پھیلانا پڑے یا جھکنا پڑے، تو آج ماہ شعبان المعظم کی 2 تاریخ اور 9 چندی جمعرات کے دن ایک مٹھی چاول کے دانوں پر اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لو اور پھر ان چاول کے دانوں کو بتائی ہوئی جگہ پر رکھ دو۔ آپ کا نصیب آسمان پھاڑ دے گا۔ آج رزق، دولت، شہرت جو مانگنا چاہتے ہو، جتنا مانگنا چاہتے ہو، کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ مت سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، آج یہ مت سوچنا کہ میں 1-2 کروڑ مانگ لوں۔ آج اللہ والوں، رب العالمین کی پاک بارگاہ سے جتنا مانگنا چاہتے ہو، جیسا مانگنا چاہتے ہو، مانگو، کھل کے مانگو۔ میرا اللہ پاک تمہارے نصیبوں کو سنوار دے گا، تمہارے رستے کی ہر رکاوٹ کو ہٹا دے گا، معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے گا۔ آج اللہ پاک سے جو مانگنا چاہتے ہو، کھل کے مانگو۔ اللہ والوں، یہ وہ گھڑیاں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ پاک کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے۔ اور ماہ شعبان کا مہینہ، اس کے اندر ایک رات آتی ہے جسے شب بارات کہا جاتا ہے۔ اس رات میں نامہ اعمال اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ فیصلوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر یہ فیصلے ہوتے ہیں کہ کون زندہ رہے گا اور کس کی موت واقع ہوگی۔ یہ زندگی اور موت کے فیصلوں کا مہینہ ہے، رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے۔ اس لیے خدا را، اگر پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق اور مال و دولت حاصل کرنا چاہتے ہو تو آج ماہ شعبان کی 9 چندی جمعرات کے دن اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ، یہ خاص عمل اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے بالخصوص پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ لوگوں کی تمام حاجات، تمام مراد غیب سے پوری ہو جائیں گی۔ اور اس عمل کو خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شعبان کی 2 تاریخ پہلی 9 چندی جمعرات کا دن آ جائے تو پھر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ کیونکہ جب ماہ شعبان کی پہلی جمعرات آتی ہے نا، جسے 9 چندی جمعرات کہتے ہیں، پھر یہ دن عام نہیں رہتا۔ اس دن کے اندر رحمتیں، برکتیں پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ اگر آج اللہ پاک سے 1 لاکھ مانگو تو اللہ پاک آپ کو 70 لاکھ عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا آج کا یہ عمل پڑھنے کے بعد رب سے، رب کی شان کے مطابق مانگنا، اپنی حیثیت کے مطابق سوال مت کرنا۔ اللہ والوں، آج وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آج اللہ پاک سے کروڑوں بھی مانگو گے تو آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیے جائیں گے۔
اور اس عمل کی سب سے خاص بات یہ ہے نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ لوگ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ دنیا کا سب سے خاص ترین اور سب سے بہترین وظیفہ ہے جو میں آپ کو آج بتا رہا ہوں۔ بس خلوص نیت کے ساتھ رب کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے اس وظیفے کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا، اور اس عمل کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے۔ اللہ والوں آج کل شیئر کرنا بہت آسان ہے، ایک دو بٹن دبائیں تو ہزاروں لوگوں تک میسج چلا جاتا ہے۔ اور اللہ والوں کسی ایک نے بھی اس وظیفے کو پڑھ لیا، کسی ایک نے بھی اس عمل کو کر لیا تو آپ کی پوری کائنات ہی بدل سکتی ہے، پوری کائنات پلٹ سکتی ہے۔ یہ کوئی عام عمل نہیں، دنیا کا سب سے تیز ترین وظیفہ ہے۔ اور اللہ والوں اگر آپ کا یہ چھوٹی سی جو نیکی ہے جو آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ صرف شیئر کرنا ہے، اللہ والوں کسی کی مشکل حل ہو گئی نا تو یقین کرو رب آپ کی مغفرت فرما دے گا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ویڈیو کو ضرور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ آج ماہ شعبان کی 2 تاریخیں 9 چندی جمعرات کا دن ہے۔ پہلے لہٰذا آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر عمل کی طرف چلیں گے، پھر وظیفے کی طرف چلیں گے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ شعبان المعظم کی 2 تاریخ 9 چندی جمعرات کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، کیونکہ ماہ شعبان کا مہینہ رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی رحمتوں برکتوں سے بھری ہوئی ہے، ہر گھڑی کے اندر قبولیت ہے۔ تو دوستوں آج یہ عمل یہ وظیفہ بالخصوص پڑھ لینا۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں شعبان کا مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ افضلیت والی اور کیا بات ہوگی کہ یہ مہینہ زندگی اور موت کے فیصلوں کا اور رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے۔ تو اللہ والوں عمل سمجھ لیں کس طریقے سے پڑھنا ہے، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ ہم لوگ وظائف پڑھتے ہیں، پورے دل سے پڑھتے ہیں، یقین سے پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ والوں ہر بندے کی شکایت تقریباً یہی رہتی ہے۔ اللہ والوں بے شک ہم لوگ وظیفہ بہت اچھے انداز میں پڑھتے ہیں، جو طریقہ کار ہے، جو ترتیب ہے، جو احتیاط ہے، ان سب چیزوں کو فالو کرتے ہیں، لیکن کچھ غلطیاں ہماری ہو ہی جاتی ہیں، جیسے کہ دعا کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں، یا پھر ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا
کہ ہم نے ایک وظیفہ کتنی بار پڑھا ہے، یعنی تعداد بھول جاتے ہیں، اور پھر ہم لوگ یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ عمل کام نہیں آ رہا۔ اللہ والو، غلطی ہمارے اندر ہے، غلطی قرآن کے اندر نہیں ہے۔ میں جو آپ کو اعمال بتا رہا ہوں یہ تو قرآن سے ہیں، یہ تو صورتیں ہیں، جو یہ تو نام ہیں، تو اللہ والو اگر یہ آپ کو فائدہ نہیں دیں گے پھر کون فائدہ دے گا؟ ہمیں اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کے بولتا ہوں کہ یہ عمل آپ کو 100% فائدہ دے گا، بس بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والو استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی شفا چاہتا ہے، کوئی پسند کی شادی چاہتا ہے، کوئی اپنے گھر کو بنوانا چاہتا ہے، کوئی کسی ناجائز مقدمے میں پھنس گیا ہے، کوئی چاہتا ہے کہ بے اولاد صاحب اولاد ہو جائے، کسی کی بیٹیاں ہیں وہ بیٹا چاہتا ہے۔ اللہ والو جو حاجت ہے، جو مراد ہے، آج ماہ شعبان المعظم کی 2 تاریخ پہلی نو چندی جمعرات کے دن جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، بس اس کو ذہن میں رکھو اور اس عمل کو پڑھنا شروع کر دو۔ ایک مٹھی چاول یا چینی جو آپ کے پاس موجود ہو، بس صاف ستھرا لیجئے گا، کسی کے اندر چاول میں کنکر نہ ہو یا کچرا نہ ہو، صاف کر کے لیے گا۔ بے شک ٹوٹا ہوا چاول ہو، کوئی حرج والی بات نہیں، اس کو ایک مٹھی لیں، کٹوری میں رکھ کے اپنے سامنے رکھیں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والو ایک مٹھی چینی آپ لوگوں نے لے لی، اپنے سامنے رکھ لی، صاف ستھری چینی کا انتخاب کرا ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پہ دوستوں آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کریم کا ایک بہت ہی پیارا اور بابرکت نام ہے۔ یہ رب کریم کی صفت بھی ہے، جس کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے، جس کی سب کو ضرورت ہوتی ہے، جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں لیکن سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے، ہر ضرورت کو پوری کرنے والا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل ہو اور کوئی دعا مانگنی ہو یا کسی چیز کی حاجت ہو تو اللہ الصمد سے رجوع کرنا سب سے بہترین ہے۔ اللہ والو اللہ الصمد پر یقین رکھنے سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب ہر چیز کا، ہر شے کا مالک ہے اور سب چیز اس کی دست قدرت میں ہے۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نا تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ رزق چاہتے ہیں تو رزق مانگ لیں، دولت چاہتے ہیں دولت مانگ لیں، شہرت چاہتے ہیں شہرت مانگ لیں۔ آپ کو رب سے جو بھی چاہیے، جتنا بھی چاہیے، جیسا بھی چاہیے، اللہ الصمد پڑھ کر مانگیں۔ اللہ الصمد رب کریم کا بہت ہی خاص نام ہے، جو رزق اور دولت کا خاص وظیفہ بھی ہے۔ اور آج آپ لوگوں نے اس خاص تسبیح کو پڑھنا ہے اور ایک خاص طریقے اور تعداد کے مطابق پڑھنا ہے، تاکہ آپ لوگ ہر محتاجی سے آزاد ہو سکیں، رزق آپ کا بڑھے، محتاجیاں ختم ہو۔ رب کی ذات بندے کو کسی اور کا محتاج ہونے نہیں دیتی، کیونکہ رب کی محتاجی ہے، رب اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے۔ اور یہ بھی اس کے معنی ہیں اللہ الصمد کے، ہمیشہ اپنی غیبی خزانوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ جو بھی اللہ الصمد پڑھتا ہے، آج اگر آپ بھی غیبی خزانوں سے مالا مال رہنا چاہتے ہیں،
اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہوتا رہے، غیب سے مشکلات کا خاتمہ ہوتا رہے، تو اللہ الصمد کو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، آپ اس عمل کو 7 گندم کے دانوں پر یا پھر 1 مٹھی چینی پر یا چاول پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ اللہ پاک آپ کو صدقہ کرنے کا بھی ثواب دے گا، اور صدقہ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ ایسا ہے کہ جس طریقے سے جو پانی آگ کو بجھاتی ہے، صدقہ گناہوں کو اس طریقے سے مٹاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں 21 ٹائمز، 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ اللہ الصمد کو پڑھیں۔ اگر آپ نے پانی اپنے سامنے رکھا ہوا ہے، جیسے کہ آپشنل ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پانی بھی رکھ سکتے ہیں، چینی جو آپ رکھنا چاہے، کچھ نہیں ہے تو صرف وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کچھ رکھیں گے تو فائدہ آپ کو ہی زیادہ ہوگا۔ اگر آپ نے کچھ رکھا ہے تو اس پہ دم کر دیں۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے قرآن پاک کی ایک بہت ہی خاص سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ یہ قرآنی سورت الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ یہ قرآنی سورت پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اس قرآنی سورت کو پڑھنے سے پہلے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسی بھائی، دوست اور میری بہنیں موجود ہیں کہ وظیفے پڑھتی ہیں، دعائیں مانگتی ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے تو دعا مانگ لی لیکن دعا ہماری سنی نہیں گئی، ہماری دعا کا وہ اثر نہیں ملا۔ تو اس حوالے سے ایک آدمی نے کسی بڑے بزرگ سے پوچھا کہ میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ تو بزرگ نے مسکرا کر کہا، بھائی وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو گناہ کرتا ہے۔ ناظرین کتنی پیاری بات ہے۔ بزرگ نے بتایا کہ جب تو گناہ کرتا ہے تیرے گناہ کی سزا تجھے فوراً نہیں ملتی۔ جو لوگ میرے بھائی میری بہنیں مشکل وقت آ جانے پر بے صبر ہو جاتے ہیں، جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ اس بات کو یاد رکھے کہ جب ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو میرا اللہ ہمیں فوراً اس کی سزا نہیں دیتا۔ اس لیے جب بھی دعا مانگے، جب بھی کوئی وظیفہ پڑھے، اللہ سے صبر کے ساتھ مانگے۔ اللہ آپ کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا، وہ آپ کی دعا کو قبول بھی کرتا ہے، آپ کو خزانوں کا مالک بھی بناتا ہے۔ لیکن آپ کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے پہلے وہ فیصلہ فرماتا ہے۔ آج جو بے اولاد ہیں، بے روزگار ہیں، مقروض ہیں، پریشان ہیں، جیل سے رہائی کے لیے، بیٹیوں کے اچھے رشتوں کے لیے، بڑے سے بڑے مقصد کے لیے اس قرآنی سورت کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ جو لوگ در بدر کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، سورۃ الاخلاص کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ سورۃ الاخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب کوئی بندہ سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنی وحدانیت کے طفیل رزق سے، دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آج سورۃ الاخلاص کا یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کو کھول کر رکھ دے گا۔ اس وظیفے کی اتنی برکتیں ہیں، اتنے فائدے ہیں کہ یہ عمل اگر آپ لوگ اولاد بھی مانگیں تو وہ بھی مل جائے گی۔ جن کے پاس اولاد ہے ان کی قسمت بھی چمکا دے گی۔ جن کی اولاد در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے ان کے نصیب کے بد نصیب کے تالے بھی کھول کر رکھ دے گی۔ اس عمل کا معجزہ ایسا ہوگا، ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ لوگ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ آج کس طرح سے اللہ رب العزت نے آپ کے گھر کو خوشحال کر دیا۔ اللہ والوں، خوشحالی چاہتے ہو تو اس عمل، اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 1 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد
लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये 3 बार हो गया। इस तरह से आप लोगों ने सूरतुल इखलास शरीफ को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 10 बार यानी कि 10 टाइम्स पढ़ना है। और जब आप लोग 10 बार सूरतुल इखलास शरीफ को पढ़ ले तो अल्लाह वालों इसका फायदा क्या होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये सहाबा, क्या मैं तुम्हें एक ऐसी सूरत के बारे में ना बताऊं जिसको पढ़ने से तुम्हारी जबान भी नहीं थकती और अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें 10 सिपारों का सवाब भी अता फरमाएगा। तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने इरशाद फरमाया कि क्यों नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें जरूर बताएं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि पढ़ो कुल हुवल्लाहु अहद। इस तरह से ये पूरी सूरत तमाम करी और आपको बताया इस सूरत को पढ़ने वाले को 10 सिपारों का सवाब मिलता है। और जब इस सूरत को 3 बार पढ़ा जाए तो आपको एक मुकम्मल कुरान शरीफ पढ़ने का सवाब दिया जाता है। अल्लाह वालों, इस तरह से इस सूरत के अंदर अगर इसका तर्जुमा सुनेंगे तो इसकी पूरी पूरी निस्बत अल्लाह की तरफ है। अल्लाह पाक ने फरमाया ये सूरत मेरी है, इसकी निस्बत मेरी तरफ है, यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद, ए हबीब तुम फरमा दो कि वो रब एक है, वो बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है ना वो किसी का बेटा और उसके जोड़ का कोई नहीं। अल्लाह वालों, ये अल्लाह पाक की तौहीद को बयान करती है, अल्लाह पाक की यकबस्तगी को बयान करती है। आप लोगों ने दूसरे नंबर पे सूरतुल इखलास शरीफ को पढ़ना है, सिर्फ 10 बार पढ़ना है। जब आप लोग सूरतुल इखलास शरीफ को पढ़ लें उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के 2 नाम हैं, या करीमो या अल्लाह। या करीम का मतलब एक करम करने वाले, या अल्लाह का मतलब ए मेरे अल्लाह यानी कि ए मेरे माबूद। आप लोगों ने इस तरह से या करीमु या अल्लाह को पढ़ना है। जब बंदा या करीमु या अल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह पाक के करीब से करीब तर होता चला जाता है। अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने या करीमु या अल्लाह को हाथों की उंगलियों पर पढ़ ले या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने या करीमु या अल्लाह को सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है जरा मुलाहिज़ा कीजिएगा। या करीमु या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 1 बार हो गया, या करीमु या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया, या करीमु या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरह से आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 11 बार 11 टाइम्स या करीमु या अल्लाह पढ़ना है। अब उसके बाद उतना ही दुरूद बात पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल हो जाएगा, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अल्लाह वालों, अमल आप लोगों ने कर लिया, वजीफा आप लोगों ने पढ़ लिया। चावल के दानों पर दम कर दें, पानी का गिलास रखा है तो उस पर भी दम कर दें और उस पानी को आप लोग बिस्मिल्लाह पढ़ के पी जाएं। अब देखें, दुआ मांगने का वक्त है। वजीफा पढ़ लिया, मेहनत कर ली, अब है उजरत का वक्त, यानी सैलरी लेना का वक्त। अल्लाह पाक से अब आप लोग मांगे, दुआ मांगे, खुल के मांगे, रटी रटाई दुआएं मत मांगिएगा। खुदा का वास्ता है, बार बार ये बात कहता हूं, रटी रटाई दुआएं नहीं मांगिएगा। आज अल्लाह पाक से वो मांगिएगा जो आपको नामुमकिन लगता है। माह शबान की 2 तारीख है, 9 चंदी जुमेरात का दिन है, कबूलियत वाला दिन है। एक बार इस वजीफे को पढ़कर तो देखो, खुद मुझे दुआएं दोगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई अमल कोई वजीफा बताया था। दुआ आप लोगों ने मांग ली। अब उन चावलों का क्या करना है। देखें, उन चावलों को अगर आप लोग पानी में डाल के उबाल लेते हैं और फिर अपनी छत पर रख देते हैं तो वो चिड़िया कबूतर वगैरह खा लेंगे। और ये अफजल तरीका है, अफजल तरीका है ये सदका करने का। चाहे तो कच्चे चावल भी रख सकते हैं, अगर चीनी रखी है वजीफे के लिए तो चीनी भी आप लोग छत के ऊपर डाल सकते हैं या फिर किसी कोने में डाल दें जहाँ पर चींटियां वगैरह खा लें। अगर अंडों का सदका कर रहा है तो वो भी साइड में अंडों को तोड़ दें तो वो भी चींटियां वगैरह खा लेंगी। ये अफजल सदके हैं, ये वो सदके हैं, क्योंकि देखें आप लोग उन मखलूक को खिलाएंगे जिनकी जबान भी आपको नहीं पता, यानी खालिस रब के लिए ये अमल किया जा रहा है। अगर किसी को सदका देंगे ना तो हो सकता है शैतान वसवसे डाल दे कि आप लोग उसके आगे मतलब कि अपनी नेकी जाया कर दें, अपनी इस नेकी को बयान कर दें। देखें, ये हो जाता है। लेकिन बेजुबान जानवरों की जब आप लोग हिफाजत करते हैं ना, जब उनके लिए कुछ करते हैं तो ये अफजल वजीफा बन जाता है, अफजल सदका बन जाता है।
تو اللہ پاک میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آج ماہ شعبان کی 2 تاریخ ہے، 9 چندی جمعرات کا دن ہے۔ اللہ پاک اس دن کی فضیلت، رحمت، برکتیں مجھے بھی لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کی ناگانی آفات و بلیات سے حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔